السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من أسلم، رواه مسلم أو كما قال۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين۔ محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد، لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا کیا بھائی؟ اللہ کا شکر ادا کیے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں کرتے ہیں، اے اللہ تیری حمد و ثنا، تیری مدح، تیری پاکیزگی، تیری بزرگی، تیری برتری بڑائی کتنی، اللہ جس سے آسمان بھر جائیں، اللہ جس سے زمینیں بھر جائیں، اور اللہ ہر وہ چیز جو تیرے علم میں ہے یا رب کریم وہ تیری حمد و ثنا سے بھر جائے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ جو جھک گیا۔ ادھر رب کے حضور جھکنا، ادھر ہم نے تمہیں عزت دے دینی ہے۔ تو الحمدللہ میری آپ کی عزت کس میں رکھی ہے؟ رب کے آگے جھکنے میں۔ سر رب کے آگے جھکنے میں یہ عزت رکھی ہے۔ کس بات پہ شکر ادا کریں گے؟ یہی وقت ہے، یہی شام ہے جی، ایسے ہی زندگی رواں دواں ہے۔ بندہ اس دنیا میں بھی کھپ سکتا ہے اور بحمدی تعالیٰ اللہ کے دین کے لیے بھی لا کے اپنے آپ کو بٹھا سکتا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جب دنیا والے اپنی دنیا اکٹھی کرتے پھر رہے ہوں تو اس وقت تم کیا اکٹھا کرو؟ اللہ کا قرآن، رب کی رحمت جی۔ اسی کو سورہ یونس میں کہا گیا ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جب دنیا والے دنیا اکٹھی کر رہے ہیں تو تم اللہ کا دیا ہوا یہ دین کہیں حاصل کر رہے ہو۔ تو بہرحال جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے بھرپور انداز سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو ہم تم پر کیا کریں گے؟ اپنی نعمت کو بڑھا دیں گے۔ یہ جو اللہ کی رحمت سے تابعداری، فرم برداری، جو اللہ کی رحمت سے دین کے ساتھ جڑنا، جو ہمارے وقت میں برکت کا آ جانا، جو اپنے آپ کو مصروفیات سے فارغ کر لینا، جھمیلوں سے نکل آنا، شیطانی وسوسوں سے لڑ لینا، یہ آسان کام نہیں ہے بھائی، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اگر تم نے شکر گزاری کی، لڑے اس کے لیے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارا بیک اپ بنیں گے، ہم تمہیں خیر اور بھلائی کے کاموں پہ لگا دیں گے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم میں سے آتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تم پر اپنی نعمت کو بڑھا دے گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر کیا تو پھر یاد رکھو کہ ہماری پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ مسلمان ملک میں بیٹھے ہیں سر، مسلمان بندے ہیں، خاندانی طور پہ مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، پھر ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں، ماحول بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اور اس کے باوجود میرا اور آپ کا دل نہ لگے تو اللہ رحم فرمائے، ہم سے کام نہ ہو تو اللہ رحم فرمائے۔ ناشکری ہو گئی نا بھائی، ناشکری ہو گئی، اللہ فضل فرمائے۔ ٹھیک جی، بہرحال ہمارے پاس جی موضوع کیا ہے؟ اپاتھ ٹو سکسیس، کچھ بھی اس طرح کامیاب انسان، کامیابی انشاءاللہ اس کے لیے چاہ رہے ہیں۔ کچھ 6 خصوصیات ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنا چاہیں گے کہ یہ 6 خصوصیات اگر ہم کسی درجے میں اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جی۔ اس کامیابی کے تصور کے لیے تو ہم میں سے ہر بندہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، خاص طور پہ جیسے اب یہ ماشاءاللہ آپ جو ہے دوبارہ اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں جی، الحمدللہ، بندہ اس دور میں، اس میں بھی جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں کلاس روم سینیریو میں تو بندے کی کیا ہوتی ہے ایک دوسرے سے
ٹسل ہوتی ہے اس سے زیادہ نمبر لینے اس سے اوپر. اچھی بات ہے, ایک اعتبار سے اچھا ہے, البتہ نمبر سب کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں نمبر گیم میں پھر بھی کیا بندے کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, دوڑ ہوتی ہے, بھاگنا, ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا. اس میں تو قرآن مجید نے بھی توجہ دلائی ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. بھاگو دوڑو, فاستبقوا الخیرات, بھاگو دوڑو لپکو کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف, بھلائیوں کی طرف, اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض کیا زمین و آسمان سے زیادہ طویل ہے. تو الحمدللہ یہ بڑھنے کا عمل ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس نوٹ فرمائیے گا 6 چیزوں کو ہم ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو بی اے فوکس. کوئی بھی چیز ہو ہم اسے فوکس ہو کے کریں. پھر دین ڈسپلن ٹائم, اپنے وقت کو جو ہے بڑا عمدہ انداز سے استعمال کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے, ڈسپلن ٹائم یوز. دین کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی, میں کس انداز سے سوسائٹی میں کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہوں. 4 نمبر پہ ہے پرسنل باؤنڈریز, کوئی میرے پاس ڈوز اینڈ ڈونٹ چیک ہونے چاہیے کہ میں انشاءاللہ اسے ہم ذرا ڈیٹیل آ کے دیکھتے ہیں. پھر 5ویں نمبر پہ انشیکیبل جو ہے ٹرسٹ وردینس, امانت اور وعدے اور پاسداری اس کے حوالے سے. اور 6th ون ہے اسٹرکچرڈ روٹین. اچھا اب یہ 6 جو کیا کہیں ہمارے پاس کریکٹرسٹکس ہیں, کوئی ہمارے پاس اس طرح کی خصوصیات ہیں, کرنے کے کام ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, اگر یہ شائع کر دیے جائیں کسی ایسے اعتبار سے, جی کنفیوشس نے یہ کہا ہے, یہ کہہ دیا جی بریڈلے نے کہا ہے, ٹھیک ہے جی یہ 6 ہیبٹ فلانے سے ہیں, پھر دیکھیں آپ اس کی ذرا مارکیٹ میں ڈیمانڈ, پھر اس پہ آپ کورس بھی کرا سکتے ہیں, اس کورس کو چارج بھی کر سکتے ہیں. اور اگر یہی ہمیں 18ویں پارے میں آ کے سورہ مومنون میں سے مل جائیں تو اچھا کتاب اللہ مولوی صاحب نے کہا ہے, تو یار پھر یہ کیا ہو گیا بھائی, اللہ فضل فرمائے. اس کامیابی کے تصور پہ پہلے تو ذرا رک کے ہمیں دیکھنا پڑے گا. کامیابی کس چیز کی کامیابی ہے بھائی؟ کامیابی کس چیز میں نظر آتی ہے ہمیں جناب؟ آپ سے بھی بات کر لوں گا نا میں, ہے نا, کامیابی کس چیز میں؟ پیسے میں. اچھا جی, کھڑا کر کے نا تو سکسیسفل پرسن کون ہے؟ جو پیسے والا ہے. تو پھر کیا کریں؟ قارون ہے تو صحیح سر, یار مروائی نہیں, قارون بھائی جی, وہ اس میں پڑھا ہے نا آپ نے سورہ شعراء میں جا کے, پھر جب وہ قارون کو پہلے دن نکلا ہے روٹر والی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے دیکھ کے پیچھے آگے ویگو لگی ہوئی, تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے, ٹھاٹ باٹ ہے, سبحان اللہ, الیکشن جیتا ہے جناب انہوں نے اپنے حلقے میں سے. اور جس دن وہ ڈبویا جا رہا ہے تو کیا کہتے ہیں, اللہ تیری مہربانی ہے, تو نے بچا لیا, ہمیں اس کے ساتھ نہیں کیا. تو قارون, چلے قارون کو تو سارا کیا بھی دیں گے, قارون نے کوئی برا بھی نہیں بنانا, نہ آ کے ہمیں پوچھنا ہے. لیکن ایلون مسک کے حوالے سے کیا رہے گا معاملہ جی؟ ادھر تو بندہ اسے آئیڈیلائز کر لیتے نا, ہاں جی بھائی پیسہ ہے تو پھر کیا ہی بات ہے. اسی کے ساتھ عہدہ جی, سٹیٹس ہے تو صحیح. معاملہ جو ہمارے ذہنوں پہ چھایا ہوا, برا نہ منائیں جی, بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں, بیٹا تم نے یہ بننا ہے, بیٹا تم نے یہ بننا ہے, بیٹا تم نے یہ بننا ہے. اچھا جی, ابا جی کا جنازہ کس نے پڑھانا ہے؟ سر یہ ایجنڈے میں نہیں, کیا کریں. دینی لوگ بھی برا نہیں منائیے گا, صرف عرض کروں کہ وہ بھی شاید اپنے بچوں کو سیکولر اداروں میں پڑھا کے تو ان سے دینداری کا توقع رہتا ہے. ٹھیک ہے کہیں کمپرومائز کرنے پڑیں گے چیزیں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہاں پہ ہے, اذا مات الانسان انقطع عملہ الا باحدی الثلاث, اس میں سے 3 چیزوں میں کہا جب بندہ مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تیسری چیز میں کہا گیا او ولد صالح یدعو لہ, وہ نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے ہاتھ اٹھائے, اس کے لیے دعا کرے, وہ کہاں سے لائیں؟ وہ ہمارے ایجنڈے میں ہے, وہ ہمارے پاس ایجنڈے میں نہیں. تو پہلی بات ایک تو ہم نے ایکچولی آ کے دیکھ رہے ہیں سورہ مومنون میں سے, اور سورہ مومنون یہ مکی سورہ مبارک ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آ کے بات کی جا رہی ہے قد افلح المؤمنون, یقیناً مومن کامیاب ہو چکے. تو آپ میں سے ماشاءاللہ 1 ایئر کورس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, عربی کے اسلوب کو کچھ سمجھتے بھی ہوں گے ضرور الحمدللہ, یا جرنلی ویسے. تو ہم ذرا نوٹ فرماتے ہیں کہ نوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ قد پلس فعل ماضی جب آتا ہے نا تو زور, تاکید, قطعیت, یقینی بات کے طور پر ہے. یقیناً مومن کامیاب ہو گئے, یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. پہلی بات تو یہ کامیاب ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان والے ہونا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت خاص سے ایمان والا بنائے, مومن. اچھا مومن کے پاس یہ براڈر ویژن ہوگا کہ کامیابی تو کہاں کی کامیابی, ایمان والے ہوں, اور پھر کامیابی ہو تو کہاں کی ہو. اچھا یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ, یہ بھی سمجھتے ہیں نا جی, مکی سورہ مبارکہ اور مدنی سورہ مبارکہ, یعنی مدینہ میں نہیں نازل ہو رہی, مکہ میں نازل ہو رہی ہے. مکہ میں حالات کیسے ہیں؟
شدید مار پیٹ ہے جی، فزیکل وربل پرسیکیوشن چل رہی ہے، لوگوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، کھانے پینے کا انداز نہیں، شیب ابی طالب والا معاملہ چل رہا ہے، کوئی اور بائیکاٹ ہے، دیگر معاملات ہیں، کوئی سے کوئی نہیں، غلام طبقہ ساتھ ہے۔ اچھا غلاموں میں بھی معذرت کے ذرا پلیز ذہن کو نقشے کو تیار کیجیے، خباب بن ارت کہیں آپ کو نظر آ جائیں گے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نظر آ جائیں گے، عبداللہ ابن مسعود نظر آ جائیں گے، اور دوسری طرف کیا ہے، ولید بن مغیرہ ہے جی، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، چدراہٹیں ہیں سر، یہ مجالس ہیں، بڑی بڑی سواریاں ہیں، لوگ ہیں، سے ہے، مین پاور ہے، آپ کا کوئی سوشل سٹیٹس ہے، چیزیں ہیں، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے، قد افلح المؤمنون۔ اگر اب خباب بن ارت جو ہیں مومنین میں سے ہیں، اور بلال حبشی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہیں ایمان والے، تو کیا کہا جا رہا ہے، کامیاب کون ہے؟ مائنڈ کیسے مومن بھی اور صحابہ کو، ان کو کہہ رہا ہے یار بلال تم کامیاب ہو، عبداللہ ابن مسعود تم کامیاب ہو جی، کتنی اچنبے والی بات لگ رہی ہوتی ہے بھائی، کامیاب تو وہ دیکھیں نا سر جن کی مجالس چل رہی ہیں، جن کے بندے کھڑے ہوئے ہیں، جن کی بات ہے، جن کا ٹیک ہے، کامیاب وہ نہیں تم کامیاب ہو، تو انہیں یہ کامیابی کا تصور کیسا لگتا ہوگا، بڑا عجیب سا لگتا ہوگا کہ یہ کیسی بات ہوگی، ہمارے یہاں پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، بندے ہمارے ساتھ کوئی نہیں، کوئی سے ہماری کوئی نہیں، ہمارا کہاں سے کامیابی۔ تو آج اسی معاشرے میں جب مجھے آپ کو یہ بتایا جائے، ہمیں اس میٹیریلسٹک اپروچ سے ہٹ کے ذرا سوچنا ہے کہ کامیابی کس چیز میں ہے، کامیابی پیسے میں نہیں ہے، کامیابی تمہارے عہدے میں نہیں ہے، کامیابی تمہارے سٹیٹس میں نہیں ہے، کامیابی تمہارے صلاحیتوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، صرف کامیابی کس چیز کا نام ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، تو ہمیں بھی بڑا چمبے والی بات لگے گی، یقین کیجئے سمجھ نہیں آ پائے گا، بندہ اس وقت ایڈمٹ نہیں کر پاتا یار جو چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ تو یہی چل رہا ہے، اور آپ ہمیں کون سی بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ 6 کوالٹیز ہیں، اگر تم ان کو اپنے اندر اختیار کر لو تو قرآن مجید کیا کہتا ہے، قد افلح المؤمنون، مومن تو کامیاب ہو چکے۔ تو اگر ہم یہ مومن، ویسے تو افلاح یفلح، افلاحن کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، فلاحن کسان اس کو کہا جاتا ہے نا، افلاح یفلح، فلاحن کسان کو کیوں کہا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے بھائی، پھاڑ کے زمین کا سینہ چاک کر کے اندر سے چیز نکالتا ہے۔ بندہ مومن اپنے اس وجود میں سے کیا نکالے گا، ہاں جی روح کو نکالے گا۔ اصل بندہ کس چیز کا مجموعہ ہے، جسم پلس روح، پہلے جسم لے آئے پھر روح، اندر روح بند ہو گئی ہے جی جسم، تو امپورٹنٹ کون سی چیز ہے، اللہ فضل فرمائے۔ سر صرف چیز تو اس لیے شیئر کروں کہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا نا، پچھلے مہینے میری مدر ان لا کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کا معاملہ فرمائے، اور اسی طرح جتنے بھی مرحوم ہیں، آپ بلیو کیجئے بہت پیاری شدید پیاری ہمارے پاس ہی رہتی ہیں، تکالیف بھی تھی، بیماری کا بھی مزہ، قبر میں خود اتارا ہے، جنازہ خود پڑھا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے جام اماں جی کے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دے رہے، ان کو 1.5 مہینہ ہاسپٹل لے لے کے ایک بندہ پھر رہا ہے، اور ان کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے دعا کر رہا ہے، منہ سے دعا ہی صرف یہ نکلتی ہے، اللہ صحت تندرستی عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب میں کیا کر رہا ہوں، اس جسم کو اٹھا کے میں نے مٹی میں خود رکھا ہے، ایک سلیب رکھی ہے، دوسری رکھی ہے، خود نکل آیا ہوں اور سلیب رکھ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں۔ امپورٹنٹ کیا، روح، یہ روح بندے میں سے نکلتی جاتی، جتنا تیرا امپورٹنٹ بندہ اگلے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں آج سمجھ آ جائے کامیابی اس روح کی، کامیابی آخرت کی، کامیابی اس جسم کی، کامیابی اس دنیا کی کامیابی نہیں ہے سر، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھو ان لوگوں میں سے مت ہو جانا، سورہ حشر میں آئیں گے نا جی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ آج اگر اللہ کی ذات کو ہم کہیں مس کر کے بیٹھے تو سراسر نقصان کس کا ہے، میرا اور آپ کا اپنا۔ تو فرسٹ آف آل مجھے اور آپ کو اپنے اس سکسیس کے حوالے سے نظریے کو کہیں درست کرنا پڑے گا۔ سکسیس از ناٹ اے ویلتھ اور اے فیم بٹ ان اے کریکٹر، ایکشن اینڈ بلیف۔ اللہ کرے کہ میری اپنی ذات یہ کہیں درست ہو جائے، اسی لیے میں آپ سے کر رہا ہوں سر پیسہ نہیں ہے سب کچھ، فیم سب کچھ نہیں ہے، اس لیے میرا اسٹیٹس امپیکٹ یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کرے میں اخلاقی طور پہ اچھا، مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز میرے پاس ہوں۔ اچھا مارکیٹ میں یہ بکتا ہے سر، یہ باتیں آپ ادھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں اگلے کہتے ہیں یہ بتاؤ بھائی 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا جی 64، 16 نہیں، ہاں جی 8 کا 64، وہ کیسے بنانا ہے بھائی، مارکیٹ لینگویج میں بات کروں منہ، یہ ساری باتیں ہو گئی بس، ٹھیک ہے نا، ہاں اب آپ یہ بتاؤ، ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، یہ ہے مصیبت، کیا کریں
اور جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، مارکیٹ میں یہی بکتا ہے. اب کیا کریں اسی لیے میں آپ سے عرض کروں اٹس ایزیئر ٹو سے دین ڈن. یہ کہنا آسان ہے لیکن یقین جانیے کرنے جب جائیں گے ہل جائیں گے بری طرح. اگر بندے کا وہ آخرت والا تصور سٹرونگ نہ ہو تو گیا کہاں پہ بہ جائے گا. ظاہر بات ہے جس طرف سارے جا رہے ہیں اسی طرف بہیں گے، ہمارا بھی معاملہ ویسے وہی بن جائے گا. تو یہ کریکٹر ڈیولپنگ ہماری کس انداز سے ہوگی؟ وہ یہ کہ 6 چیزیں. پہلی بات آ گئی قد افلح المؤمنون، مومن یقیناً کامیاب ہو چکے. اس میں ہم نے 2 باتیں سمجھی. ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ میں مومن والے فیز میں آنے کی توفیق دے، ایمان لانے کی توفیق لے آئے. کامیابی اس جسم کی، کامیابی اس دنیا کی، کامیابی آخرت کی، کامیابی روح کی. یعنی سمجھ آ رہی ہے نا بات جی؟ روح کے اگینسٹ کیا کھڑی ہے؟ جسم. اور دنیا کے اگینسٹ کیا پڑی ہے؟ آخرت. آخرت اور روح کا کمبینیشن ہے اور جسم اور دنیا کا کمبینیشن ہے. ہم اس جسم کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، روح بیچاری مر جاتی ہے. میں صبح ناشتہ کر کے نہ نکلوں مسئلہ پڑ جائے گا، لیکن میں اگر قرآن اور نماز نہ پڑھ کے نکلوں تو اللہ معاف کرنے والے بھائی. اب کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، ہم صحابہ تھوڑی ہیں یار، بادشاہ بندے ہیں یار. سبحان اللہ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا. یہ بندہ معذرتیں بڑی پیش کرتا ہے اگرچہ اپنے آپ پر خوب نگاہ رکھتا ہے. گڑبڑ کی ہے تو کس نے کی ہے سر؟ ہم نے کی ہے، پتہ ہے. لیکن میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں پریورٹی لسٹ پہ کیا ہے. اسی لیے دیکھیں جسم کے تقاضے، روح کے تقاضے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی. تو میرے اور آپ کے لیے تو مقدم ہے آخرت کی کامیابی. البتہ اس میں ایک بات سمجھے گا، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. فکر نہ کرو، یہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. تم اگر آ کے ہمارے پاس کھڑے ہو گئے نا تو ہم یہ دنیا بھی تمہارے قدموں میں لا کے پھینک دیں گے. بات سمجھ آتی ہے بھائی؟ اگر اللہ کے دین کے ہو کے کھڑے ہو گئے تو یقین کیجئے کہ یہ دنیا بھی لا کے ہمارے قدموں میں پھینک دی جائے گی. تم اللہ کے ہو کے کھڑے ہو. انگلینڈ والے کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ جو لا ڈرائیو کیا یہ کہاں سے کیا؟ حضرت عمر سے لکھ کے اگلوں نے لگایا ہوا ہے. اور یقین کیجئے ہماری کوئی پروڈکٹ ہو تو ہم اس پہ کاٹ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، باہر سے ہی آئی ہے. صحیح، اگلے ہماری پروڈکٹ اٹھا کے جا رہے ہیں اور ہم اگلوں کی پروڈکٹ کو اون کر رہے ہیں. یعنی میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں اگر میں اسے کنوے کر پا رہا ہوں تو عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو 2 زانو ہوئے، جی آپ سے دین سیکھنا، کتاب اللہ لینی ہے، سنت رسول لینی ہے. رومیوں کے پاس جا کے فارس کے پاس جا کے نہیں کھڑے ہوئے. ہمارے یہاں وہ پتہ نہیں وہ معاملہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں حمید گل صاحب فرماتے ہوتے تھے نا کہ کیا بات ہے، میں ان گوروں سے سیکھوں گا، میں خود بتاؤں گا. بھائی اتنی تڑ والا بندہ کہاں سے آئے گا ہمارے پاس؟ یا اس انداز سے ہم کہاں سے سوچیں گے؟ ہمارے انداز بہرحال مختلف ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری پروڈکٹ، ہماری چیزیں، ہم اپنی چیزوں کو اون کریں. اللہ کرے کہ کسی درجے میں یہ ہمارے اندر آئے. تو پہلی بات ہو گئی ایک ایمان والے. دوسری بات ہو گئی دنیا اور آخرت، تو آخرت کی کو ترجیح دیں گے، دنیا انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. پہلی چیز کی طرف آنا چاہ رہے ہیں جی. پہلی بات والذین فرمائے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ 6 خصوصیات. عالم ہے، عابد ہے، زاہد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے سر، 6 خصوصیات ہے. تم اختیار کرو گے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہم سے لے جاؤ. اور ہم سب محتاج ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں. اچھا اس کو ہم نے آ کے کہا ہے ٹو بی فوکس. پہلی بات یہ کہ کوئی کام کریں گے، ابھی دینی پرسپیکٹو سے نہیں عرض کر رہا، ویسے عرض کرو، میں اس کے لیے بھی حدیث انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا. کوئی بھی کام کرنا ہے پوری دل جمعی سے کرنا ہے، ود یور فل زیل، 100% دیں گے، ہاف ہارٹیڈلی نہیں کرنا. ایک تو بڑا مسئلہ رہتا ہے، ہم جب آفیسز میں بھی جاتے ہیں جی، بعض اوقات دیکھتے ہیں تھم امپریشن لگا ہوا مل گیا، ٹائم پہ گئے ٹائم پہ نکلے، اندر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اندر کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، بس یار مزہ ہی نہیں آ رہا فلانا. اسی لیے برا نہ منائے. جب یہ کیریئر کو چوز کیا جا رہا ہے تو بچوں کو ان کے مطابق کام کرنے دیں. ایسا نہ کریں وہ کوئی پبلک ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہتا تو ہم نے اسے کہا نہیں جو بیٹا تم کمپیوٹر میں جاؤ. وہ جا کے کمپیوٹر میں کیا کر رہا ہے سر؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا دل ہی نہیں کرتا، کام ہی نہیں کرتا. کام کو اس کے صحیح انداز کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بہترین انداز سے کیا جائے. عبادات کا ایک رنگ ہے، معاملات کا ایک رنگ ہے. میں دونوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اسے نہیں دیکھ رہا، تو یاد رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور ادھر آ جائیں گے تو ان تعمل اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک.
تو ہر عمل ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, یہ بھی دیگر روایتیں اور یہ بھی سندن صحیح ہیں, بالکل حدیث جبرائیل کا ہے, اور اس کو اور بھی الفاظ ہیں, ان تخشى للہ تعالی, تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی تمہاری یہ پرفیکشن ہمیں صرف عبادات میں نہیں چاہیے, زندگی کے جملہ معاملات میں چاہیے. ڈرائیونگ بھی بہترین ہونی چاہیے. بعض اوقات ہمارا معاملہ ہوتا ہے سر, ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا جی, فاسٹ لین میں سلو چلا رہے ہیں, اور پیچھے والے نے آ کے ہارن دیا تو اسے کیا کرنا, ادھر سے نکل جانا بھائی. تو بھائی اگر آپ نے سلو چلانی تو آپ ادھر آ جائیں نا, نہیں تم ادھر سے جاؤ نا. میں تکلیف پہنچا رہا ہوں کسی کو, میں اپنا اگر ڈرائیونگ والا کام کر رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ یار وہ تو ایکوریسی سے کروں. ڈرائیونگ میں موبائل لگا لیا جی, سبحان اللہ, ٹہلتے جا رہے ہیں, صحیح, بیگم سے لڑائی بھی ہو رہی ہے, گاڑی بھی چل رہی ہے, کام چل رہا ہے. نہیں, آپ اپنی وجہ سے کسی کو گڑبڑ میں ڈالے بیٹھے. اگر یہ ڈرائیونگ والا کام ہے تو تمہاری ڈرائیونگ بالکل زبردست ہونی چاہیے, رائٹ. سننے والا کام ہے, ڈیلیور کرنے والا کام ہے, کوئی بھی کام, ان تعمل للہ, کوئی کام کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے, کر رہے ہو تو اسے کیا کرو, بہترین انداز سے کرو. اچھا, اب عبادات والے رنگ میں سے آئیے گا. نماز سے شروع کیے. بندہ مومن کا سیرت و کردار کہاں سے بننا شروع ہوگا؟ اس میں سب سے پہلا اسپیکٹ کیا ہے؟ یہ بچے کے پیدائش پہ سب سے پہلا معاملہ کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ اذان دی جاتی ہے. اذان کون دے گا؟ ٹھیک ہے, اذان کون دے گا بھائی؟ والد صاحب دے گا. والد صاحب تو خود ہاسپٹل کے باہر ڈھونڈ رہے تھے, داڑھی والا کون سا, داڑھی والا ادھر پلیز ایک سیکنڈ جی, کیا کہ جی یہ بچہ ہوا جی ماشاء اللہ, اس کے کان میں کہا یار میرا کیا قصور ہے اس میں بھائی. جب ماشاء اللہ آپ ٹھیک ہے نا جی, اذان دیں گے بھائی آپ, میں اور آپ اللہ کرے اس قابل ہوں کہ اپنے اولاد کے کان میں اذان دے سکیں. ابا جی کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ پھر وہی مولوی صاحب. ایک تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب بندے کو گاڑی مل جائے نا رینٹ کی, گھر مل جائے رینٹ کا, تو بندہ کہتا ہے پھر گاڑی کیوں لوں, پھر میں گھر کیوں لوں. تو اگر رینٹ کا متقی مل جائے تو رینٹا متقی والی سروس اگر یہ سے ملے تو خود مولوی ضرور بننا, مولوی کو لیا. نہیں بھائی برا نہیں منائے. جو آنسو میرے نکلیں گے اور جو کلیجہ میرا پھٹے گا ابا کے لیے, اماں کے لیے, اللہم اغفر لہا ورحمہا واعفوہا, تو وہ ایک کیفیت ہی الگ ہوگی, وہاں پہ معاملہ ہی الگ ہوگا. میں کروں گا. تو بچے کے کان میں اذان دلوائی جا رہی ہے. اذان سے, نماز سے, ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ, کل کو لوگوں کو جو سب سے پہلی بات پوچھی جائے گی اعمال میں سے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ. تین چیزیں ہیں جی, پلیز کائنڈلی اس میں نوٹ فرمائیے گا, خشوع کے حوالے سے, خشوع و خضوع کے حوالے سے, کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے سر, ایسے لیکچر جس کے فوراً بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے نا, ابھی بات کر کے اٹھتے ہیں, ہاتھ کے ہاتھ ہی آگے کیا ہو جاتا ہے, نماز آتی ہے, آؤ بھی پڑھو. اور یقین کی جب بڑا اپنے آپ کو روک راک کے یہاں پہ کھڑے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, اگلے پہنچنے نہیں دیتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کھڑک. خنزب نامی شیطان, ابو داؤد کی روایت ہے, وہ اپوائنٹڈ ہی بندوں پہ کس کام کے لیے ہے؟ نمازوں کو چکنے کے لیے, نمازوں میں شکوک و شبہات پورا پیدا کرنے کے لیے. نماز میں سب سے پہلے کیا یاد رہے, یار وہ وضو کیا تھا, بھیڑا کر یار آگے کھڑے ہو گئے, اب تو یاد دلا رہا ہے وضو کیا تھا کہ نہیں. اسی لیے جس وقت وضو کریں تو شعوری طور پہ یاد کر کے کر لے. وضو کرنے میں یار میں نے یہ لگتا ہے بازو نہیں دھوئے, فلانا نہیں کیا, شکوک و شبہات. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں. کیا؟ چابی, موبائل جی, جو میٹنگ سے یا کلاسز سے ایک دم ڈائریکٹ اٹھ کے پہنچتے نا, برا نہ منائے, وہ نماز میں آدھی نماز میں تو وہ کالا کالا کالو کالت کالتا قلنا, وہ بیچارہ اپنے گردان پہ لگا ہوا ہے. اس لیے ذرا 5 منٹ پہلے وقفہ کر لیے. میٹنگ والا اپنے میٹنگ والے مسائل کو سالو کر رہا ہوتا ہے نماز میں. تو نماز سے پہلے ذرا F5 دبا کے کوئی ریفریش ہو جائے, ٹھیک ہے جی, اور پھر دوبارہ بندہ اس کے اوپر کہیں کھڑا ہو. تو نماز, اس میں خشوع و خضوع. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ پرسکون. پرسکون سے مراد کیا ہوگا؟ ہاتھ باندھ لیے تو ہاتھ باندھے رکھے, کوشش کریں. ہمارے وہ بھائی جن کی داڑیاں لمبی ہیں, الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن نماز میں اس کی لینتھ چیک کی جا سکتی ہے جی. مردوں کے اپنے مسئلے ہیں سر, ماشاءاللہ, یہ پورا ایسا لگتا ہے مولوی صاحب سے بدلہ لے رہے تھے, تو نے یار آج رکعت لمبی کہتے یہ پوری یہ داڑھی چیک ہو رہی ہے. نہیں بھائی, معذرت کے ساتھ, بٹن بند ہو رہے ہیں, داڑھی چیک ہو رہی ہے, خارش ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے. اعضاء کو پرسکون رکھیں. آپ پلیز چیک کیجیے گا, اسے یہ گڑبڑ ہم سے ہو جاتی ہے نا جی, کہ اس کا مقصد یہ نہیں چھوٹی داڑھی چیک کریں, دیکھا جی چھوٹی داڑھی کے بھی فائدے نکل آئے نا. نہیں, داڑھی تو آپ کی
پراپر ہوگی. عرض کرنے کا مقصد ہے ہم بڑی لمبی داڑھی والے کھیلیں گے نہیں داڑھی سے, ٹھیک ہے جی, آزاد سے نہیں کھیلیں گے, پرسکون. اچھا یہ پھر ذرا سا نسبتاً بندہ کنٹرول کر لیتا. اگلا بڑا چیک کیا ہے, مینٹلی کیا میں فزیکلی تو موجود ہوں, میں پیس اینڈ کام بھی ہو گیا, بٹ میں کیا مینٹلی اس جگہ پہ پریزنٹ ہوں؟ کھڑک کر کے اچکتا ہے سر شیطان نکال کے لے جاتا ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, گھر گاڑی چیزیں, سب سے زیادہ تو ہمیں کیا یاد آتا ہے عشاء کی نماز پہ جاتے ہوئے کیا لے کے جانا ہے, یار روٹیاں کتنی کہیں تھی اس نے, اور وہ انڈے ڈبل روٹی. اچھا صبح تو چھٹی نہیں, صبح نہیں, او ہو ٹیوزڈے ہو چکا بھائی, لے کے اب یہ سبحان اللہ. مولوی صاحب ایک تو سر ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں الحمدللہ کہ بعض اوقات بندے کو کاٹ کے دیکھنا پڑتا ہے, پوری پڑھی تھی نا, میں نہیں پڑھی, پڑھی آٹو پہ لگی ہوئی, جیسے بیک گراؤنڈ میوزک نہیں چل رہا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا چلے, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. اور بندہ پھٹ پھٹ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے, چیزیں چل رہی ہیں, وہ اپنا لگا ہوا. تو کہیں ہم آٹو پہ لگے ہوئے ہیں, آٹو پوری نماز پڑھ کے السلام علیکم السلام علیکم, پوچھے نا بندے کیا پڑھا اندر, کیا پتہ نہیں کیا مولوی صاحب سے پوچھے نہیں, یار ان کا کام ہے پڑھانا, ہمارا کام تو پیچھے امام دے, اللہ اکبر سبحان اللہ, ٹھیک ہے جی. ہاں اللہ فضل فرمائے. دو چیزیں مینٹلی آپ نے, اس میں ایک بس عرض کرتا چلوں, نظر کو کہیں فوکس رکھیں گے سجدے پہ, اور دوسرا اپنے آپ کو شعوری طور پہ لے کے آئیں گے. ایک حدیث مبارکہ غالباً مستدرک حاکم کیا ہے, جب تک تم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہو تو اللہ تمہاری طرف متوجہ رہتا ہے, اور جب تم اس سے توجہ ہٹا لیتے ہو تو وہ بھی تم سے پھر توجہ ہٹا لیتا ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے, ٹھیک ہے جی. دو چیزیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ بندے نے نماز کے بعد بھی آ کے عاجزی و انکساری کرنی. یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد آ کے پھر بس الحمدللہ نماز تو پڑھ لی. اور سر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, نوٹ فرمائیے, نماز کے بعد ہی دوبارہ موبائل نکال کے بیٹھ جاتے ہیں, چلو بھائی اب تو نماز بھی پڑھ لی نا الحمدللہ, ہے نا, مسئول چونکی جو کٹوانی تھی وہ کٹوا لی, اب تو بندے کی لائف ہے. آخر ظاہری بات ہے پھر تھوڑا بہت تو ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے جی. نہیں, نماز کے بعد بھی یہ بندہ اپنے رب کے آگے جھکا ہوگا. تو پہلا ہمارے پاس جو ہے وصف جو آ رہا ہے یا کسی کام کے اعتبار سے آ رہا ہے, وہ فوکسڈ ہو کے بہترین انداز سے دل جمعی کے ساتھ ود یور فل زیل یہ کام کریں گے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, ٹھیک جی. اور ان نمازوں میں بھی سب سے زیادہ خطرے میں کون سی ہوتی بھائی؟ اچھا کیس ٹو کیس بھی ویری کر سکتا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. فجر سر, فجر والی بڑا, ہمارے گھروں کے سسٹم الگ ہیں. کیسے ہیں؟ کمرے, اس کے اوپر کھڑکیاں, کھڑکیوں کے اوپر پردے, اس کے اوپر اے سی, اور اس کے اے سی کی بھی لائٹ نہیں جلنی چاہیے, وہ بھی بند کر دیں. تو سرکار پھر اس وقت جب قبر میں پڑے ہوئے ہیں تو اندر آواز تو نہیں آ سکتی. ایک غریب الارم ہے, اگر وہ بج گیا تو ٹھیک ہے, اور اس کو آواز دبا دی تو ختم, پھر پتہ ہی نہیں. اور معذرت کے ساتھ 3 بجے سو کے بندہ کیا امید کر رہا ہوتا ہے, میں کیا کروں گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فجر تو نے پڑھانی ہے, ہاں یا اللہ بس دیکھ میں نے نیت کر لی. اب بھائی 3 بجے سونے کے بعد, اور بعض بولے بادشاہ تو ایسے ہیں نہیں 4 بجے اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لوں گا, سبحان اللہ. نہیں سر, کوئی کام کرنا ہے تو پھر اس کے کچھ معیارات ہوں گے, کچھ ہمارے پاس اس کے لیے کرنے کے لیے ہوں گے. اس میں بار ضمنی طور پہ سمجھ لیجیے گا, الارم لگائیں گے, دور رکھیں گے, الارم 2-3 لگا لیں گے, لائٹ پہلے جلے گی اور الارم بعد میں بند ہوگا. اگر یہ پہلے بند ہو گیا اور لائٹ نہیں جلی تو میں نے کیا اتنا اندھیرا کیا ہوا ہے کہ اندر کچھ نہیں ملا. اسی لیے گھر والوں کو بھی آن بورڈ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھائی پہلے اٹھتے ساتھ ہی لائٹیں جلاؤ, سارے اٹھے گھر پہ نماز پہ. ایک تو ہمارے گھروں کا یہ انداز ہو کہ ہمارے گھروں میں لائٹیں صبح فجر میں جلیں, قرآن کھلے, مصلے بچھے, لوگ باہر بھاگ دوڑ رہے ہوں, ایک یہ کیا کہتے ہیں زندگی صبح صبح محسوس ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. دوسری طرف آ جائیں, والذین هم للزکاۃ فاعلون, بلکہ نہیں ایک بیچ میں سے مس ہوا, والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. جی ہے مسئلہ کہ نہیں جی, وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں, فضول باتوں سے بچتے ہیں, بیکار باتوں سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سر, فضل ہے, اس کا احسان ہے. تحدیث نعمت کے لیے عرض کریں, آپ کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں, کوئی جاب کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, اور شام میں اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی کہ کورس کرتے ہیں. اللہ کا کرم, اللہ کا فضل, اللہ کا احسان, ہمارے بندے کا کوئی خاصا نہیں. لیکن بچایا ہے تو بچ رہے ہیں, اگر نہیں اپنے آپ کو بچائیں گے تو 1000 چیزیں باہر پڑی ہیں. بچنا ہے اپنے آپ کو, بچانا ہے ان لغویات سے. اس کے باوجود آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, کوئی کرکٹ میں پھنسا ہوا ہے, کوئی سنوکر میں پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کوئی تاش میں پھنسا ہوا ہے, اور تو ہر کوئی یہ مرغے لڑانے یہ بھی شوق ہے. بلکہ آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا مرغوں کی لڑائی میں نا, تو ایک مرغے نے دوسرے کی آنکھ نکالی, جس کی پارٹی کی آنکھ نکالی گئی نا اس نے جا کے بندے کی آنکھ نکال دی. اس پہ جو جھگڑا ہوا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی آنکھیں نکال دی ہیں. کس شوق پہ؟
ککڑ لڑانے پہ سرکار اللہ فضل فرمائے. ڈاگ شوز ہمیں ادھر بھی مل جائیں گے, برا نہ بنائیے گا, اپنے پاس بھی مل جائیں گے سر, سمجھے. یہ ریلی میں گاڑی دوڑ رہی ہے جی, لیکسس LX 570 کا دیکھیں گے, اور ریوو کا دیکھیں گے, اور ویگو کا دیکھیں گے, اور لینڈ کروزر. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, لغویات ہیں سر, ہیں تو صحیح لغویات, مانے نہ تو اور بات ہے. اور اس میں جو ٹاپ موسٹ پہ پڑا ہے وہ کیا ہے بھائی, ہاں جی آپ ہی بتائیں گے جی, اور کوئی نہیں بتائے گا. پر اچھا بھائی کہہ رہے ہیں یہ اٹھا کے یہ ٹاپ پہ ہے سر, ٹاپ پہ, ٹاپ پہ. اس لیے کسی نے ڈر کے مارے نام ہی نہیں لیا اس کا. اس نے کہا نہیں یار اس بیچارے کو بخش دے, تھوڑی دیر بعد جا کے پھر استعمال بھی کرنا. بڑا مسئلہ ہے سر, بہت بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا ہمارا. اور اس میں بھی ٹاپ موسٹ میں پھر کیا ہے, ٹک ٹاک. یقین کیجیے ناراض نہیں ہوگا, اس سے اچھا فلم دیکھ لے. میں باہر جا کے نہ گیا, نعمان بھائی کو بتائیں یہ آئے تھے, کہہ رہے تھے فلم دیکھ لیں. او بھائی وہ میں بات سمجھیے گا, 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد نا بندے کو یہ احساس ہوتا ہے میں نے 3 گھنٹے برباد کر دیے یار, اٹھے نا بیڑا غرق, 3 گھنٹے ضائع ہو گئے. بدبخت ٹک ٹاک کا تو اس وقت مصیبت یہ ہے پوری رات گزر جاتی ہے, رائٹ, تو بندے کو پتہ تک نہیں چلتا کہ میں نے پوری رات گزار دی. ایک جگہ پہ احساس ہوتا ہے. میں وہ اس کی ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں, یہ سگریٹ اچھی تھی یا ویپ اور پاڈ؟ سگریٹ اچھی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, ہاں جی بس بتا تو دیا انہوں نے کہا جی سگریٹ اچھی. کیوں سگریٹ کیوں اچھی ہے بھائی؟ سگریٹ جلے گی اور آپ پیئیں گے, ختم ہوگی تو کیا ہوگا, کچھ پتا تو چلا ہے. ایک پی ہے ختم ہو گئی ہے, دوسری پی لی, تیسری پی لی, اب خود نکالنا ہے یا کوئی دوست نکال کر, بھائی پاگل ہو گیا, کل کا مرتا آج مر جائے گا, 4 پی چکا ہے, 6 پی چکا ہے, 1 ڈبی پی گیا, تو کچھ چیک ہے نا اس کے اوپر کہ ڈبی پی گیا ہو گیا بھائی, سمجھے. ویپ اور پاڈ پہ کیا ہے مسئلہ, پف ہے سر الحمدللہ, 50,000 پف والا لیا ہے. یہ تو اللہ نے چاہا 30,000 پی کے یہ مر جائے گا تو پھر دوست کو وصیت کرے گا 20,000 باقی تو نے پی کے آنا ہے بھائی, ایسا نہ ہو خالی, ایسا نہ ہو کہ یہ رہ جائے تو یار نقصان ہو جائے گا. 50,000 پف والا, اب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. ابھی میں جو ٹریولنگ کرتا ہوا آ رہا ہوں نا, تو بلیو کیجئے گا کراچی سے لے کے پنڈی تک لڑکا ایک آگے بیٹھا, اور وہ 19-20 سال کا ہوگا. مجھے اتنی تکلیف ہوئی, دکھ ہو رہا, اس سے میں چاہ رہا, لیکن وہ اپنے ظاہر گیدرنگ دوستوں کے ساتھ کہیں جانا, اس غلغپڑے میں اگلے بات بھی سننے کے لیے تیار بالکل نہیں ہوتے. اس کے ہاتھ میں مستقل, میں نے کہا جی اتنا شاید ہماری گاڑی نے دھواں نہ نکالا ہو جتنا اس نے نکالا ہے, کہ وہ یہ سٹائل ہے بس یار. پھر تو کالا انجن ہمارا بڑا اچھا تھا, وہ تو اتنا دھواں نکالتا تھا, اس کو تو جتنی عزت دینی چاہیے تھی ہم نے نہیں دی. یہ کون سی عزت ہے, مر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میں اس سے کمپیریزن کر کے کہہ رہا ہوں کہ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا میں نے 3 گھنٹے ضائع کیے. ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں چلے گا, سگریٹ پیئیں گے تو پتہ تو چلا ہے کچھ کیا میں نے, پف پہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا میں اپنی لائف کیسے گزار رہا ہوں, سرمایہ بھی لگا رہا ہوں, زندگی بھی لگا رہا ہوں. تو بھائی سوشل میڈیا اس وقت ہمارے پاس بدترین معاملہ ہے. ہمیں فوکس ہونا پڑے گا صحیح چیزوں کے لیے. میں آپ سے عرض کروں, جب اندر جاتے ہیں نا تو گڑپ ہو جاتے ہیں, بندے کو نکلتے نکلتے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے صحیح چیزوں کے لیے, صحیح چیزوں کے لیے. اسی لیے حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی روایت ہے, اور فقہاء کرام تو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری روایتوں میں سے, لاکھوں میں سے اگر ہم نے چن کے رکھی تو ان میں سے کہیں اس کا نمبر آیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک بندے کے عمدہ اسلام میں سے یہ ہے, ایک بندے کے اچھے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے, ہر لا یعنی چیز کو وہ چھوڑ دے, بیکار بے مقصد چیز کو چھوڑ دے. جامع ترمذی کی روایت ہے, او کما قال. اچھا یہ بے مقصد ہونا بھی ہر چیز کا, ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ہے. بعض اوقات تو علمی موشگافیاں بھی عجیب سی بن جاتی ہیں, بس بلا وجہ پانی میں مدانے کھیل رہے ہیں, کرنا کرانا کچھ نہیں. یہ اس کا موقف ہے, وہ اس کا موقف ہے, بھائی کوئی کام کر لے, نہیں بس اسی میں کھیل رہے ہیں, ساری زندگی اسی میں گزار دی. اسی طرح میں نے عرض کر رہا ہوں دیگر چیزوں میں بھی, کوئی کرکٹ میں پھنسا ہوگا, کوئی سنوکر میں پھنسا ہوگا, کوئی ہمارے پاس تاش میں پھنسا ہوگا, کوئی لوڈو میں پھنسا ہوگا, کوئی کھانے پینے میں پھنسا ہوگا. کھانے پینے, کھانے پکانے, خواتین کے اپنے جگہ مسئلے مسائل ہے. اچھا سوری ابھی بھی میں اس میں مس کر گیا, یہ گیمز بھی کوئی مسئلہ ہے. آن لائن گیمز بڑے ایڈکٹڈ ہیں سر, چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیجئے, صحیح جی, گیمز کے اعتبار سے بڑے ایڈکٹڈ ہیں. اور بعض اوقات تو معذرت کے ساتھ دینی جگہوں پہ بھی بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں. اللہ فضل فرمائے.
تو بچنا ہے ہم نے, خیال کرنا ہے چیزوں. یہ تو بھائی یہ تو گڑبڑ کرے گا, یہ تو ہمیں کیچ کرے گا, اس نے تو ایسے ایبزارو کر لینا جیسے وہ کیا کہتے ہیں ہر چیز کو لا کے اس کمپیوٹر میں بند کر دیا نا جی. کیا آپ کا تھرمامیٹر ہو گیا, کیا آپ کا کیلکولیٹر ہو گیا, کیا کیلنڈر ہو گیا, کیا ایکس وائی زیڈ بکس ریڈنگ ہوگی, کوئی اور ڈیٹیکشن, ہر چیز. تو ڈر یہ لگتا ہے یہ بندے کے ساتھ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا, بندہ بھی اندر گروپ ہو جائے گا. اور ہوئے گھنٹوں لگ جاتے ہیں, چیک لگائیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ فرما رہے ہوں کہ یار یہ باوضو ہو کے نا آپ استعمال کیا کریں تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. میں نے کہا جی خود تو کئی دفعہ وضو بھی کر لیا, غسل بھی کر لیا, اب تو اس کو وضو کرانے کی دیر رہ گئی. اس کا کیا کریں, اس کو کون بتائے گا تو نے بھی وضو کر کے بیٹھنا ہے. سر وہ آ جائیں گے, چیزیں ہیں, اللہ فضل فرمائے چیک ہم نے خود لگانا ہے اپنے آپ پہ, نہیں لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح جی. اور واقعتاً اتنا زوردار دائی ہے نا کہ بس پوچھے نہیں. انفارمیشن کا ایک سمندر ہے, چیزوں کا ایک سمندر ہے. رات کو 2 بجے کیا کر رہے ہیں بیٹھے, ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں وہ نا جنگل میں اپنا گھر بنا رہے ہیں. بھائی میرا کیا کام ہے, وہ بنا بھی رہا ہے تو بناتا رہے, میں رات کو اٹھ کے کیوں. آپ سوچیں مجھے کیا بدبختی پڑی ہے, مجھے اٹھا کے بٹھایا, بھائی اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو یار اس کی ویڈیو تو دیکھ. اب بندہ اس کا جنگل میں گھر بن رہا ہے, بیٹھا دیکھ رہا ہے رات کو, وہ پیسے بھی اس کو جا رہے ہیں. پیسے چلو یا تو اسے پیسے ملیں کہ بھائی اس نے رات کو اٹھ کے دیکھا, اس نے رب سے خیر نہیں مانگ رہا, بھلائی نہیں مانگ رہا, یہ بیٹھا ویڈیو دیکھ رہا ہے. عجیب سی زندگی ہے. اچھا انڈونیشیا میں یہ ہو گیا, فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا, گلگت بلتستان میں یہ ہو گیا, مجھے کیا, میں نے کیا, گھر والے رو رہے ہیں بھائی دہی لا دے یار, چاول بنا, یہ بیٹھا ویڈیو پہ بیٹھا ہوا, کیا کرے. بڑا مسئلہ ہے سر. یہ خاص طور پہ یہ جتنی ہمارے ڈپریشن, انزائٹی, ایکس وائی زی, کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے لیٹے لیٹے موبائل کو استعمال کریں یا بیٹھے بیٹھے بھی ایون یہ تو پورا حصہ آپ کا جیم ہو جاتا ہے. بلڈ سرکولیشن نہیں ہے, کتنی بیماریاں اس کے اعتبار سے. یعنی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے, جیسے بھائی ہم سمجھ تو ہنسی مزاح والے انداز سے, لیکن ہے بڑے مسئلے مسائل, پھنسے ہوئے ہیں بندے کے بندے, کاروبار کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں, ڈیوٹیز اپنی صحیح طور پہ انجام نہیں دے پا رہے. 12 ڈسپلن ٹائم یوز, اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے, اصل میں تو یہ وقت ہی ہے. تیسری بات یہ ہے جی کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی, ہم کیا کریں گے, اس معاشرے میں اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں. فرمایا گیا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں, اور فاعلون مستقل کرتے رہتے ہیں. کس چیز کا تزکیہ کرنا ہے بھائی, اس دل کا تزکیہ کرنا ہے. یہاں پہ وہ زکوٰۃ اس معاملے میں نہیں ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی, کیوں, مکی سورہ مبارک ہے, یہ معاملہ تو مدنی سورہ میں آیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, تزکیہ نفس, اپنے اس دل میں کس کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے جی. اصلاً تو یہ اسی کے لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں کیا ہوتے ہیں, شدید ہوتے ہیں. تو یہ شدید ہوں گے, اصل ایمان کی محبت اس کے اندر اٹھے. لیکن آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے جب بھی ہم کوئی پودا لگاتے تو وہ کیا ہوتا ہے جی, اس کے ساتھ ساتھ جھاڑ جھنکار نکلا پڑا. آپ نے لگایا گلاب تھا, ساتھ او سبحان اللہ, ادھر سے چیزیں ادھر سے چیزیں ادھر سے نکلے. تو وہ جو گوڈی کرنے آتا ہے مالی, وہ کیا کر رہا تھا, گڑ 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 ساروں کو نکالا. ٹھیک کیا, اصل پودے کو کوئی ملے. میرے آپ کے دل میں اصل محبت ہوگی اللہ کی, لیکن پتہ ہے کہیں مال کی محبت, کہیں جاہ کی محبت, کہیں اولاد کی محبت, کہیں بیوی, اگرچہ کہ محبتیں صحیح ہیں لیکن یہ نیچے نہیں بھائی. اصل محبت اللہ کی پنپے گی, کیسے رکے گی. اور اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے, مال کہاں پہ لگایا جائے, اللہ کی راہ میں لگایا جائے. کیوں, جہاں پہ مال لگے گا وہاں پہ کیا ہوگا, دل بھی لگے گا, وہاں پہ دل لگے گا. بھائی یہ ہم نے پکڑنا ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تم یہ دیکھو تمہارے دل میں کس کی محبت ہے. کہا گیا نا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. یہ تمہارے جسموں میں گوشت کا لوتھڑا جب صحیح کام کرتا ہے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے, جب وہ خراب کام کرتا ہے پورا جسم خراب کام کرتا ہے. اور وہ لوتھڑا کیا ہے, وہ تمہارا دل ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اس دل کے حوالے سے درستگی. مال کو اللہ کی راہ میں نکالیں گے, اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہونے کی کوشش کریں گے. سر اور کچھ نہیں ہو رہا نا, مال بھی نہیں مل رہا, کیا کریں. اپنے بھائی کو کیسے دیکھیں, مسکرا کے دیکھ لیں. سر اس وقت مسکرانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یقین جانیے گا. میں پھر وہی ابھی آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, ریسیپشنسٹ کی جاب لگ جائے تو پھر کیسے ہوگا. السلام علیکم سر, خیریت ہے, آواز تو نہیں آئی نا, ٹھیک ہے. بس کیا اب یہ تو یار 2 ٹکے کے لیے بھی تو مسکرا رہے. جب تیرا رب تجھے کہتا ہے اپنے بھائی کو مسکرا گئے, سر نا آپ مجال ہے, نمازی لوگ نہیں کر رہے ہوتے, نمازی خون خار نے کہا نماز پڑھنے آتا ہے میرے ساتھ, تو یار تو خوش ہونا چاہیے. بندہ تو ویسے نمازی نہیں ملتا تھا, تو نمازی بندہ, نمازی لوگوں کا تعارف نہیں ہے, نمازی لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے جی. گھروں میں
یقین جانیے. اچھا ایک اور چلے ضمنی طور پہ بات آگے, ہمارے حسن سلوک کا اصل حقدار کون ہے؟ گھر والے. باہر تو سر میں آپ کے ساتھ السلام علیکم سر خیریت ہے, گھر کا کوٹ اتارا, آپ پہلے تھکا ہوا دماغ خراب کیا ہوا, کیا یہ کیا ہے یار, ادھر کوئی ویڈیو تو نہیں بن رہی؟ صحیح ہے سر, یہ میرے کو ادھر ویڈیو تھوڑی بن رہی ہے سر, ویڈیو تو ادھر بن رہی ہے, اس لیے تو ادھر. جی سر فلانا تھا فلاں گھر میں, سبحان اللہ دجال صاحب داخل ہو گئے. ایسا نہ ہو, اللہ کرے کہ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے کہ اس جگہ پہ گھر میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے گھر والوں کو, بڑا مشکل کام ہے گھر والوں کو مسکرا کر ملنا, کیونکہ اس پہ ہمارا چیک تھوڑی, ادھر تو ہم سب سے اوپر درجے پہ فائز ہیں. تو اللہ کرے کہ وہاں پر جی ہٹلر بنے ہوتے ہیں جی. تو بہرحال جی اس سوسائٹی کے اعتبار سے میں کیا رول پلے کر رہا ہوں, اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے, کامیاب ہونے والے. چوتھی بات ہے پرسنل باؤنڈریز پہ بات آئی تھی نا, والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. کہا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے. بھائی بات کو سمجھے گا پلیز, میرڈ ہو ان میرڈ ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, اس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. حاجی صاحب بھی بندہ ہے نا جی, تو ظاہری بات ہے انسان ہے. تو دیکھیں شیطان کس کے پاس چلا گیا جنت میں؟ آدم علیہ السلام حوا سلام علیہ کو جا کے ٹریپ کر رہے ہیں. باقی ہم سبحان اللہ ہم اوپر سے اترے, ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہم تو اس کی جیب میں پڑے رہتے ہیں. ہمارے پاس تو مصیبتیں ہی بڑی ہیں, یعنی ہم خود شدید خطرے میں ہیں. میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے, اپنے اس سیکشل میٹرز کو, سیکشل ڈسپلن کو فالو کرنا پڑے. اللہ نے نکاح رکھا ہے, پاکیزگی رکھی ہے, گناہ نہیں, فسق و فجور نہیں, جی ایف بی ایف کوئی نہیں, ڈیٹنگ کلچر کوئی نہیں, چوری چھپے آشنائیاں کوئی نہیں. جی میں اکیلا ہوں تو فلانا ہے تو ساری کہانیاں ختم کرو بھائی, اتنے اکیلے آپ نکاح کر لیں. نکاح نہیں کرنا, بلکہ ہمارے یہاں تو نکاح کو کنڈیم کیسے کیا جاتا ہے, اچھا تمہاری دوستی ہے نا, نکاح تو نہیں کیا نا, خدا نہ خاص ہو گیا, نہیں جی نکاح نہیں کیا. ہاں شاباش بھائی, نکاح تو پاکیزہ چیز ہے. النکاح من سنتی, نکاح میری سنت میں سے ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو بھائی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے گی. بخاری کی روایت ہے جس میں فرمایا گیا من یضمن بین لحیہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, زبان کی اور شرمگاہ کی. ہلکی چیزیں نہیں ہیں بھائی, سمجھیں گے اس کو, بات کو سمجھے. اور واقعتاً ایک بندہ کامیاب بھی ہونا چاہتا ہے نا, اس کے یہ سیکشل میٹر ود ڈسپلن ہوں گے اور پاکیزگی کے ساتھ ہوں گے, خیر اور بھلائی کے راستوں کو اختیار کر. دیکھیں نا پروسیس از سیم, لیکن ایک بندہ بیڈ لاک کے تھرو جاتا ہے, اسے سارے مبارکباد دیتے ہیں. ایک بندہ اللہ نہ کرے ایڈلٹری زنا کر بیٹھتا ہے, اس کو لیے کیا جی پتھر مارو, اسے کیا کہا, اسے 100 درے مارو. غیر شادی شدہ ہے 100 درے 100 لیشز, اور اگر شادی شدہ ہے سٹوننگ ٹو دا ڈیتھ, اسے رجم کیا جائے گا. آج ہمارے معاشرے کے بدترین انداز آپ کے سامنے ہے, پتہ ہے جی اب بانو اور احسان والا جو معاملہ چل رہا ہے. اچھا اس پہ بڑا لے دیا, یہ تو ظلم ہو گیا, اسٹیٹ کو ہاتھ میں لے دیا کالو. بھائی پہلے یہ تو بتاؤ یہ کون سی بغیرتی ہے, 5 بچے تیرے ہیں, 4 بچے اس کے ہیں, یہ کیا ہے؟ اور معاشرہ ہمارا تیزی سے اسی بگاڑ پہ ہے سر. سارا دن اس پہ یہ ذلت, رسوائی, گندگی, وہ جو تصور, ایڈلٹری کچھ نہیں ہے, جی ایف بی ایف کچھ نہیں, یہ تو بہت چھوٹا ہے. اس سے آگے جو آگے اگلے تو ہومو سیکشولیٹی پہ لا کے بیٹھے ہیں, انسیسٹ پہ بیٹھے ہیں, رحمی رشتوں کی گندگی دکھا رہے ہیں اس پہ. آؤ ایڈلٹری کو تو بھول جائیں گے, بلکہ اس کو تو بندہ کہے گا خیر ہے یار وہ کر لے, یہ اس کے طرف نہ. گندگی کے تو انداز اس لیول تک پہنچا دیے ہیں. اب بھائی اسی لیے اما عائشہ کی روایت ہے, دین جس چیز میں داخل ہو جاتا ہے اس سے خوبصورت بنا دیتا ہے, اور جس چیز سے نکل جاتا ہے اس کو کبھی بدصورت بنا دیتا ہے. ایک بندہ ہے جس نے نکاح کیا, اس کے والدین ہیں الحمدللہ, ایک ایمان والی بندی اس کے پاس ہے, باپردہ بندی, اولاد دی اللہ نے, خاندان ہے, گھر بار بنا ہے. ایک بندہ ہے سبحان اللہ جدھر جہاں منہ مار لیا سر, ماں باپ بھی اس کو سمجھاتے مر گئے, اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. کیا زندگی ہے؟ اسلام جس چیز میں داخل ہوتا ہے مزین ہو جاتی, جس چیز سے نکل جاتا ہے اسے کبھی بدصورت بنا دیتا ہے. پاکیزہ چیزوں کو اختیار کیا جائے گا, خیر اور بھلائیوں کو اختیار کیا جائے گا. تو کہا گیا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, بیویاں یا کنیزیں, ان کے اس پر ان پہ کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, اس کے علاوہ کوئی راہ اور چاہتا ہے تو کہا پھر وہ حد سے نکلے ہوئے لوگوں میں سے. تو اس لیے بھائی پاکیزگی کو اختیار کیا جائے گا, نکاح کے معاملات کو لیجیے گا, ان چیزوں سے بچا جائے گا. اور ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں سر, اگر آج بڑے اس سے کنٹرول نہیں ہو رہے, ہم سمجھنے کے باوجود آ کے 40s 50s میں 60s میں, ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ جو 15 16 10 12 کراس کر کے آیا ہے اس کا کیا کریں گے, اس کو کیسے روکیں گے؟
اور پھر ایک بہت بڑا ظلم اور میں آپ سے عرض کروں، گریڈ 5 سے اویئرنیس دلوا رہے ہیں. گریڈ 5 کی بات ہو رہی ہے سر، گریڈ 5، گریڈ 6 7 والا تو ڈیٹ پہ ہے. اور چیک کس پہ لگایا ہوا ہے؟ نکاح نہیں کر سکتے. نکاح کب ہوگا؟ اچھا یہ تو آپ کی بڑی یہ تو ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے نا جو قانون سازی کی ہے. ایک اور چیک ہے جی 36 سال تک جا کے نکاح نہیں کرنا. تو سر یہ اتنا بڑا روزہ رکھوایا کیسے ہے؟ کیا کرے کیا کرے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے سر، اس کا کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اویئرنیس یہاں سے دے رہے ہیں، چیک یہ لگوایا ہے 36 سال 40 سال. اور ایک بندی کی تو لائف آلموسٹ ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس نے جو بچہ جننا ہے، ظاہری بات ہے اٹس اے پروسیس، اس کا پارٹ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے آبجیکٹیوز میں سے ہے. وہ 40 کے بعد تو بچتی کوئی نہیں. اور جو اس وقت ہماری پروڈکٹ چل رہی ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں اس کو کچھ چھوڑا، جو حالتیں چل گئی ہیں وہ ویسے ہی بتا دو. کیا ہوا؟ یہ لائف کا کیا پانچا کر دیا سر. تو ایسا بندہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. معذرت کے ساتھ، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اگلی بات ہمارے پاس کیا آ رہی تھی؟ 5ویں بات وہ ہے ٹرسٹ وردینس. فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے وعدوں کے اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کامیاب بننے کی توفیق عنایت فرمائے. کیسے بنیں گے سر؟ ہمارے پیارے رسول کو کیا کہا گیا؟ دعوت تبلیغ سے بھی پہلے کیا کہا گیا؟ صادق اور امین. سر کوئی پر تو کوئی چیز، کوئی تو اللہ، میں خود زیادہ خطرے میں ہوں لیکن بہرحال سیکھیں گے، کیا کریں، لیکن کچھ تو لیں. کوئی تو آ کے کہا یار یہ بندے بات کے پکے ہیں. اور نہ سر، آپ ان کے پاس 1000 روپے لاکھ روپے کچھ بھی چھوڑ دیں، جتنا سونا چھوڑ دیں، ایک ایک چیز آپ کو پائی کرے. کوئی ہمارے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے گا؟ کوئی ہمارے ادارے کے بارے میں، کوئی ہماری چیزوں کے بارے میں، کوئی ایز اے نیشن مجھے اور آپ کو لے. ہم جیپنیز کے حوالے سے مثال رکھ دیتے ہیں کہ جناب ان کے ہاں کوئی چیز گری ہوئی پڑی اٹھاتے ہیں، اٹھا کے سب سے اوپر جو نئی آگے جو اونچی جگہ آ رہی ہے اس پہ رکھ دیں، میرا نہیں ہے. ہوئے یہ سیوک سینس، یہ تو اس نے جنت ونت کا پتہ ہی کوئی نہیں بھائی، نہ اس نے جانا ہے. مسئلہ یہ جنت کا ہمیں پتہ ہے، ہم نے جانا ہے، لیکن ہم انسانت اللہ دی زمین تو لبی ہے. سبحان اللہ. بلکہ بعض تو اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ یہ جائے تو بعد میں کہ اللہ دی زمین تو لبی. اگر اٹھا لیا پاؤں تو وہ دیکھ لے گا نا. تو یہ کیا ہے؟ صادق امین ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس صادق یو بی ایل بچ گیا، امین ہمارے پاس وہ بچ گیا، صراط مستقیم سنہری آ گیا. سبحان اللہ. ہمارا صادق امین یہی آ گیا سر، ہمارا صادق امین یہی. تو پھر یہی ہے، تو پھر ناراض نہیں ہو، کیا کریں اسے، مجبوری ہے. میرے آپ کے کردار میں کہا ہے. اچھا اب ظاہر بات ہے مارکیٹ میں جب نکلیں گے نا، نہیں نکلے گا، نہیں نظر آئے گا، کیا کرے؟ ہم بڑے چمبے والے لگیں گے تو کرنا پڑے گا. لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ. اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں، اور اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں. یہ وزارت مذہبی امور بنا دینا جی، تو کیا ہوتا ہے؟ پورا خاندان سبحان اللہ، اور خاندان والوں کے بھی خاندان کس پہ جا رہے ہیں؟ حج عمرے پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، تو باپ کا خزانہ ہے بھائی، برا نہ منائے، یہ تو امانت ہے. آپ ذرا پیچھے غزوہ حنین کے حوالے سے، دیگر جگہوں پہ حوالے سے بات کریں، اتنا دھاگا اٹھا کے گیا، ایک تلوار لے گیا، کوئی چیز لگا، کہا جی یہ تو ابھی تقسیم نہیں ہوئی، وہ لا کے رکھیں. وہ ایک ایک چیز، تسمہ، دھاگا، تلوار، یہ واپس کی جا رہی ہو، ختم نہیں، ممکن نہیں ہے. امانت کے حوالے سے کوشش کریں گے، ہمت کریں گے. ایک تو بات اس میں بھی عرض کریں، 5ویں تک ہم پہنچ چکے ہیں. ایک اور ہے ہمارے پاس خصوصیت، بات سمجھے گا بھائی. جہاں بات نہیں بن رہی تھی نا، اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ بڑی کمزوریاں، بڑی کوتاہیاں، اللہ اپنی رحمت خاص سے مجھے درستگی کی توفیق دے. بات تو نہیں بن سکتی جب تک کہ اللہ سے نہ مانگے. اللہ کے دین کے کاموں میں ایکٹیو نہیں ہے تو اللہ سے اس کے لیے مانگا جائے گا. ہمارے اندر یہ ایٹریبیوٹس نہیں ہے تو اللہ سے مانگا جائے گا. ہر چیز کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی، جس کے لیے بڑا پیارے الفاظ ہیں، ملم یسأل اللہ یغضب الیہ. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہے، غضبناک ہے. مجھ سے مانگ، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ سے مانگا جائے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم چاہ بھی نہیں سکتے. ہم اگر کوئی چاہے نا میں اچھا بن جاؤں، میرے اندر یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے. تو اللہ سے دعا کریں گے. بہرحال مسموع خطبوں میں ہم، یا جمعے کے خطبے میں بھی، ہر جگہ پہ یہ روایت سن رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں، اور اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں. اس میں ضمنی طور پہ بس عرض کر دوں، اگر کسی کو یہ کہا میں یہ لیتا ہوں گا، کیا ہو گیا؟ وعدہ ہو گیا. سر آپ نے بولا، آپ پھنسے ہیں، بس وعدہ ہو گیا. صحیح فرما رہے ہیں بھائی. اگر آپ نے گھر والوں سے کہا ہے آتے ہوئے میں آپ کے کپڑے اٹھاتا لاؤں گا، تو کیا ہو گیا بھائی؟ وعدہ ہو گیا. اللہ فضل فرما دے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں بڑا خطرناک معاملہ ہے. صحیح. تو وہ بہرحال اس کو پھر
پورا کرنے کی کوشش کریں. جی ہاں جی ظاہری بات ہے, ورنہ جا کے پھر شرمندہ ہونا پڑے گا نا. اور کوشش کریں گے, اب ظاہری بات ہے تو اللہ نے چاہ پھر اپنی باتوں کو بندہ بچانے کی کوشش کرے. وہ ایک بس میں خاتون بیٹھی تھی نا, تو وہ بچے کو کھانا کھلا رہی, تو مولوی صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے, تو وہ کھا نہیں رہا, تو اس نے کہا کھا لو ورنہ میں مولوی صاحب کو کھلا دوں گی. تو وہ پھر بیچارہ کھا لیتا ڈر کے, پھر اس نے کہا کھا لو ورنہ میں مولوی صاحب کو کھلا دوں گی. تو مولوی صاحب آخر بیچارے اٹھ کے کہتے ہیں جی کھلانا ہے تو کھلا دے, میرے 3 سٹاپ نکل چکے ہیں. بھائی وعدہ کر رہے ہیں تو پورا کریں نا آپ, سمجھیں. اس چکر میں 3 سٹاپ آگے آ گیا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے جب ہم کوئی بات کریں گے تو اس کو کیا کریں گے بھائی, پورا کرنے کی کوشش کریں. پہلے دن بڑا برا لگا, یار میں پاگل ہوں ایک دم مسلط کر لی, کہہ دیا نہیں ہو یہ جا کے کہہ دوں گا. جب میں اپنی عادت یہ بنا لوں گا کہ نہیں یار میں نے یہ نہیں کرنا, کسی سے بات کی, میں نے وعدہ پورا کرنا ہے, وعدہ پورا, انشاءاللہ تعالی سر یہ وعدہ بندہ اپنے آپ سے بھی کرتا ہے, اپنے رب سے بھی کرتا ہے, اور لوگوں سے بھی کرتا ہے, تو انشاءاللہ پھر یہ وعدہ پورا کرنے کی طرف آ جائے گا. آخری بات اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گی, اسٹرکچر روٹین. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں, کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی, استقامت کے ساتھ. یہ آف اینڈ آن نہیں, اس میں تو آپ سمجھیے کلاسز والے ہیں جی ماشاءاللہ, کچھ لوگ اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے, تو میں آپ سے عرض کروں گا ہم نے کلاسز کیسے لینی ہے, ریگولیرٹی کے ساتھ. کبھی کبھار پتہ ہے شیطانی وسوسہ کیا آتا ہے بھائی, یار اتنے دن ہو گئے, اگلی بات سمجھ آ گئی, کوئی چھٹی نہیں, ایک تو کر لو. یہ دیکھیں مطلب اگر اچھا بلا روٹین پہ چل رہا نہیں, آج یار اتنے دن ہو گئے, ایک چھٹی تو کیوں کرنی ہے بھائی. نہیں, اگر آپ نے مسل بنانی ہے تو کیا کرنا پڑے گا, جم آپ کو مستقل جانا پڑے گا. اس کی پہلے والی مثال لے کے گیا, ایک ہے چیز کو فوکس رو کے کرنا. آپ نے ٹرائسیپ بنانا ہے تو یہ ڈمبل پکڑنا ہے تو اس کو یہ کرنا ہے تو ٹرائسیپ بنے گا, ورنہ نہیں بنتا. ایک آتا ہے نا بندہ یوں کرتا رہے بھائی, بائیسیپ پہ شاید کوئی اثر آ جائے, ٹرائسیپ نہیں تیرا بنتا. دوسرا یہ ہے کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے. آپ جم جائیں گے آئیں گے, اچھا ہوتا کیا سر, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. 4 دن جم گئے, ٹھیک ہے جی, نیا ٹریک سوٹ, نئے جوتے, بڑا مزہ آتا ہے, پہن کے بھی سو جاتے بعد, سمجھ. اور پھر وہ الحمدللہ پھر وہ اترتا جو ہے, تو اب سوچ رہے ہیں یار جانا ہے, پھر وہ ایک دن چلے گئے, پھر آ گئے, اور پھر کسی نے پوچھا کتنے عرصے سے جا رہا, 6 مہینے سے جا رہا ہوں, کچھ نہیں بنتا یار, میں نے دیکھ لیا کچھ نہیں. تو سر وہ تو کچھ بھی نہیں بنے گا. کیا ہوگا, استقامت, دوام. اسی طرح نمازوں میں کیا ہے, استقامت, دوام. ایک اور بات نوٹ فرمائیے, نماز سے شروع ہوئی ہے بات اور کس پہ ختم ہو رہی ہے بھائی, نماز پہ ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے, اذان سے, اور ختم کس پہ ہو رہی ہوتی ہے, نماز پہ. عجیب بات ہے, دنیا میں آئے گا اذان, دنیا سے جا رہا ہے نماز, اور بیچ والا اسپین, اس میں ڈسکو پارٹی چل رہی ہے, اس میں میچز چل رہے ہیں, اس میں تفریحات چل رہی ہیں. یہ بیچ والے نہیں مان رہا, کوئی مسئلہ کوئی نہیں, یہ تجھے ادھر سے ادھر پہنچانے میں ٹائم کوئی نہیں لگنا. 6 چیزیں آئی ہیں میرے پیارے بھائی دوستو. اولئک هم الوارثون, یہی لوگ تو وارث ہیں جو یہ خصوصیات اختیار کر لیں گے, ان کو ہم نے وارث بنا دیا. خصوصیت میں پہلی کیا تھی بھائی, نمازوں میں خشوع. ریپیٹ کر لیں جلدی جلدی, نمازوں میں خشوع, اگر نہیں تو دوبارہ شروع کر لیتے, ہاں ریپیٹ کرتے نا, پھر صحیح ہے. خشوع خضوع, نمازوں میں خشوع خضوع. دوسری بات کیا بھائی, لغویات سے بچنا, فضولیات سے بچنا, بیکار بیہودہ چیزوں سے بچنا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہے. تیسری بات تزکیہ نفس کرنا ہے, ماشاءاللہ اپنے بار بار نگاہ رکھنے, گڑبڑ تو ہے سر بڑی ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے دیکھنا ہے. چوتھی بات بھائی, ہاں جی یہ آپ نے ہائیڈ کر دی اصل بات, ہاں جی بات تو صحیح کی ہے, میں ویسے عرض کر رہا ہوں. یعنی بھائی کیا ہو رہا ہے, شرمگاہوں کی حفاظت. شرم, اس میں شرم کی چیز نہیں ہے, گندگی میں جانا شرم بری بات ہے. شرمگاہوں کی حفاظت, اللہ پاکیزگی کو اختیار کرنے کی توفیق دے سب کے لیے. 4 باتیں ہوگی. 5ویں بات, عہد, اپنے وعدوں کی اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرنی. اور 6ٹھی بات آ جاتی ہے جی استقامت, ڈٹ کے کھڑا. کہا اولئک هم الوارثون, یہی لوگ تو وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں, الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہ جنت کے وارث ہیں. جنت کی بات ہو رہی ہے سرکار, جنت ملنے کی بات ہے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے سر, لیکن کن کو ملے گی, جو ان کو. اور وارث کیا انداز ہے, یعنی آدم علیہ السلام کو کیسے نکالا گیا, جنت سے. والد ماجد ہے نا جی ہمارے, ہے نا, انہیں جنت سے نکالا, تمہاری وراثت وہ ہے, ادھر چلو. اللہ کرے کہ اس کے مصداق بن سکے. دنیا کیا کہتی ہے, دنیا کس طرح کی کامیاب ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم بینگ اے مسلم تو یہ کہیں گے نا, رب کہاں پہ راضی ہوتا ہے, ہمارا پیارے رسول ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے. تو یہ چیزیں چھوڑ گئے ہیں جی, سبحان اللہ. ابو بکر صدیق, عثمان غنی رضی, بلکہ شہادت کے حوالے سے بات کروں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ,
ٹھیک ہے جی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے, وہ نماز پڑھتے ہوئے. علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے شہید. نماز نماز نماز, جنگ کی حالت میں بھی کیا رکھی ہے, نماز رکھی ہے. اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں کی محبت نصیب فرمائے, اللہ اس میں استقامت نصیب فرمائے. یہی لوگ تو وارث ہیں کس کے, جنت الفردوس کے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے خود کو, اپنے دل کو بھی, اللہ بھائیوں کے دلوں کو بھی, اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی اپنی رحمت خاص سے اپنی اس دین کے ساتھ جوڑ دیں, استقامت دیں. اللہ موت ہمیں اس حالت میں دے کہ وہ ہم سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیرا.